अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। सब को पता है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात क्या हैं और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में हर शोबा ज़िंदगी का बुरा हाल है। मईशत हो, इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, लॉ एंड आर्डर हो, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, कुछ भी आप किसी तरह भी आप निकल जाएं और आपको पता चलेगा कि इसकी वजूहात क्या है। यानी वही डॉक्टर हैं जिनको चाहिए था इनका इलाज करते, वो हैं सियासतदान और अदारे। लेकिन आप देखें कि इस वक्त मुल्क में एक बात चल रही है कि जब तक तमाम सियासतदान इकट्ठे नहीं बैठेंगे बात बनेगी नहीं। लेकिन क्या वजह है कि सियासतदान इकट्ठे कौन नहीं बैठने दे रहा? असल वजह तो यही है, क्या इनके ऊपर इनके माजी के इतने ज़्यादा बोझ हैं जिनको इनके लिए वो बर्दाश्त करना मुश्किल है, और फिर ये रिमोट कंट्रोल की तरह किसी के कहने पर ही किसी से बात करेंगे, या इनमें इतनी ज़रूरत है कि आइंदा नस्लों के लिए एक बड़े लीडरों के तौर पर कोई बात कर सके। ये हमें तो यही नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल फेक चीज़ है कि सब सियासतदान इकट्ठे बैठे। ये कैसे इकट्ठे बैठेंगे, ये तो हम पूछेंगे अपने तजिया निगारों से, असद खलद साहब से भी और दूसरे दोस्तों से। दूसरा ये है कि आपने देखा एक तरफ मुल्क में सियासी जो कशीदगी है वो ज़ाती दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। कोई लम्हा नहीं है कि कोई नया वाक़या आप नहीं सुनते। जब हालात ज़रा अमन की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई इंट्रीगर जिनका रोज़ी रोटी ही लगी हुई हाक्स हर सियासी जमात में मौजूद हैं। बतौर ख़ास इस हुकूमत में तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि लड़ाई लगी रहे और इनका रोटी रोज़ी चलती रहे। ऐसे ऐसे नाबगैर रोज़गार इसमें शामिल हैं जो कानून की ऐसी ऐसी पट्टियाँ पढ़ाते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है कि झूठ को सच और सच को झूठ लेके इन्होंने अपने वो जो वज़ीर आज़म हैं या वज़राए आला हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए थी कि वो बात समझते कि हमें क्या कह रहे हैं, लेकिन वो इनके इतना ज़ेर असर आ चुके हैं कि आपके सामने है कि कल शाम का भी वाक़े का जिक्र करेंगे कि कितनी कौन सी जल्दी थी और कौन सी इंक्रोचमेंट थी। फिर यह कि शुगर का भी बुरान सारा उठा रहा है। असद खलद साहब अस्सलाम वालेकुम। असद खलद साहब आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। क्या कहते हैं कि ये क्या सूरत हाल है? बिला वजह लोगों को कहा जाता है, हम लोग भी टीवी पर बैठते हैं कि सियासतदान जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो तब तक बात नहीं बनेगी। कि कौन से आज़ाद सियासतदान है जो जिनकी हम बात करते रहते हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो ये बात है, जो भी मुआशी बदहाली का शिकार हम हैं, अब तो इंटरनेशनल जो इदारे हैं, हमारे दोस्त मालिक हैं, वो भी इस बात पर कहने पे मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट जो है वो भी सामने IMF की कि हर जगह पे यही बात आ रही है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सब मिलकर नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर मुआशी जो इस्तेकाम है नहीं आ सकता। अब मामला ये है कि जो हुकूमत है वो तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन जो PTI वाले हैं वो कहते हैं ये फार्म 47 की हुकूमत है, हम इस मैंडेट को मानते ही नहीं है। हम पीपल्स पार्टी, MKM या नून लीग जो है उनसे किसी सूरत भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं क्योंकि ताकत का मंबा और महवर वो है। जबकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कैटेगोरिकली कई दफ़ा ये बात कह चुकी है कि वो किसी भी सियासी जमात से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, एंगेजमेंट, डायलॉग या बात नहीं करेंगे। तो अब मामला ये है कि दो ताली वो कहते हैं दोनों हाथों से बजती है। अब रियासत खलद साहब, जो आप माशाल्लाह बेहतरीन बात कर रहे हैं, बात इतनी सी ही है कि मसला को ये है कि अगर 45-47 को नहीं मानते तो इब्तदाई प्रिलिमिनरी मीटिंग्स में ये तो होता है कि जो बैक पर्दों के पीछे बात होती है कि इस पर बात होगी, तो बात जब वो ये करना ही को नहीं चाहता और पानी नीचे से इतना गुजर चुका है, जो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज़ सुनेगी। जस्टिस अतर बिन नौला ने कहा सदर भी बन गए, वज़ीर आज़म भी बन गए, वज़ीर आला और सारे वज़रा भी बन गए। अब फिर इस हालात में क्या उतनी बड़ी चोरी के बाद ये कहा जाए कि जी ये आए बात करें, तो किस मसले पर बात करें जब तक एजेंडा ही कोई ना हो? अब देखें मामला ये है कि जो राना सनाउल्लाह या नून लीग की जानब से भी जितने लोग भी हैं वो ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात करने हैं हम तैयार हैं, लेकिन मशरूत नहीं होने चाहिए, गैर मशरूत होने चाहिए, उसमें शर्तें नहीं रखी जा सकती।
لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ تو یک طرفہ اس کا تو بڑا ٹھوس اور بڑا واضح موقف ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو بات ان کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں, ہم ان سے بات کریں گے ہی نہیں. تو معاملہ یہ ہے نہیں، کہ علی جب گوہر نے اس علی گوہر نے اور عمر ایوب نے تو کہا ہے کہ یہ بات کریں، یعنی وسطرا یہ مینڈیٹ واپس بالکل فوری نہ کریں، نہیں, اس جب پر انہوں نے بات تو کریں. مینڈیٹ ہی واپس دینا ہے, اگر انہوں نے مینڈیٹ واپس دے کے پلیٹ میں رکھ کے حکومت ان کو دینی ہے, تو کوئی پارٹی بھی ایسا چاہے گی کہ اپنے گلے میں پھندا ڈال کے یا اپنی ہی پارٹی جو ہے اس کو ہی ملیا میٹ کر کے یا اس کو ہی جو ہے کر تو کے. پھر ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت تو مذاکرہ چاہتی ہے. کیا مذاکرات کا یہ طریقہ ہے کہ مسئلہ کہ ابھی سارے ملک میں انکروچمنٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہاں کہاں آپ زیادہ جانتے ہیں اور میں بھی بڑا جانتا ہوں کہ انکروچمنٹ تو ضیاء الحق مرحوم زندہ تھے تو پارک کے کونے پر بھی ہو گئی تھی. تو اب یہ اسلام آباد میں تو جب بنا تھا اس کے نقشے میں ہے کہ اگر آپ کا گھر کسی نالے کے اوپر یا پیچھے جگہ پر ہو تو آپ 10-15 مرلے کر سکتے ہیں, کنال بھی کر سکتے ہیں. ایوب خان کا گھر اور سارا علاقہ جو آپ نے دیکھا G10-3 اور یہ سارا G6-3. تو یہ ضروری تھا, یہ ہے کہ صلح کی طرف ہم جا رہے ہیں یا کون اور کوئی بندہ اور کوئی لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ساری ہو رہی ہیں یہ یقینی طور پر حکومتی مشینری ہے, اور حکومتی مشینری سے آپ کو اندازہ اس بات سے سمجھ آ جائے گی کہ لاہور سے کمشنر لاہور ڈویژن جو تھے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لگے ہوئے تھے, اسپیشلی ان کو وہاں پہ چیئرمین CDA اور چیف کمشنر اسلام آباد لگایا گیا. محسن نقوی صاحب جو ہے جو وزیر داخلہ ہیں فاقی, ان کی خواہش پر. تو ظاہری بات ہے پھر لاہور والے جو معاملات ہیں وہ وہاں پہ فاقی دارالحکومت تک تو پہنچیں گے, جس طریقے سے یہاں پہ ملیا میٹ کیا گیا PTI کو. نہیں, اسلام آباد کا اور پنڈی کی تو زمین کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو شاملہ جو ہے اگر اسد کھرل کا 1 ایکڑ ہو تو 8 ایکڑ ساتھ اس کی شاملات ہوتی ہے. وہ سارے ملک ریاض کے کتنے سینکڑوں کنال زمین شاملات میں. وہ تو رکھ لوئی بیر اور جو جنگلات ہیں اور جو سرکاری زمینیں ہیں اور ڈوچا ڈیم کا سپریم کورٹ میں کیس لے کے وہ تو بندہ کسی سے بھی اگر رجسٹری کرا سکتا ہے, بے شک 10 کنال کی کرا لیں, 20 کنال کی کرا لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ ساری کاروائی ہوئی ہے کیا ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور کیا اسلام آباد میں صرف یہ ایک اکیلی ہی ایسی رہائش گاہ تھی جو کہ بائی لاز کی وائلیشن میں ہوئی؟ کیا اس کے علاوہ اور پورا اسلام آباد جو ہے وہ کوئی وہاں پہ کس طرح کی غیر قانونی کوئی تجاوزات یا نہیں ہے؟ نہیں, آج شال دتا میں ہیں, گولڈا شریف میں آپ جائیں, آپ جب دیکھیں سینکڑوں کنالوں میں دکھا سکتا ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک پوری پلانٹڈ ایک کاروائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو PTI کے نام یہ پراپرٹی منتقل ہو چکی ہے, اور CDA اپنے ریکارڈ کو تھوڑا اپڈیٹ کر لیں, جس بندے کو وہ نوٹس دے چکے ہیں وہ یہ فروخت کر چکا ہے. یعنی PTI کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں جو ان کے ذمہ داران ہیں, نوٹس ان کو دینا چاہیے تھے یا جو اس پراپرٹی کے آن کر رہے ہیں. جو بندوں پراپرٹی بیچ چکے ہیں اس بندے کو اگر آپ نوٹس دے کے یہ کاروائی جواز بنائیں کہ ہم نے نوٹس دے دیے تھے, تو معاملہ یہ ہے کہ یہ نارمل اس طرح ہوتا نہیں ہے. اور یہ ایک اگریسو کاروائی ہے جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں, جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں. سوال ہی میرا یہ تھا کہ حکومت بھی چاہتی ہے کے مسمار نہیں کرتی, دفتروں کو سیاسی دفاتر کو اس طریقے سے ملیا میٹ یا ان پر بلڈوزر نہیں چلائے جاتے. پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کبھی اس طرح اس حد تک ایون کہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سیاسی پارٹی کے دفاتر کو بلڈوز کیا جائے یا ان کو سیل کیا جائے. اس طرح تو یعنی جو آمریت کے دور میں بھی یہ کاروائیاں اس طرح کی نہیں ہوتی. نہیں, پھر کون ہے مثلا ظاہر ہے کون سے مراد یہ ہے کہ پھر حکومت کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس وقت PDM کی پہلی حکومت آئی تھی, اس کو PDM-2 بھی کہتے ہیں کئی دفعہ, وہ حکومت میں بھی ایسے ایسے بل پاس کروائے گئے. اور بل جب بندہ پاس کرواتا ہے تو وزیر قانون ہی کراتا ہے. ایک ایسی ٹیم ہوتی ہے جو حکمرانوں کے متعلق سمجھتی ہے کہ ان کو تو اتنا پتہ نہیں ہے, لڑائی لگی رہے اور ہمارا روزگار جاری رہے. تو اس وقت جو ٹیم کے اندر موجود ہے انٹریگرز, وہ صلح نہیں ہونے دے رہے. دیکھیں ہر بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اور اگر صلح ہو جائے گی, اگر سیاسی پارٹیاں جینوئن ڈیموکریسی جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی, جمہوری جو معاملات ہیں اگر وہ آ جائیں گے, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی نوکریاں چلی ہوئی ہیں, جن کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں, ظاہری بات ہے پھر ان کے لیے یہ خطرہ ہوگا. تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی کوئی مضبوط ایک سیاسی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے, حقیقی جمہوری حکومت آئے, اور جو حقیقی عوامی منتخب جمہوری نمائندے جو ہیں ان کے ہاتھ میں طاقت آئے,
اور اگر ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، ان کی حکومت آ جائے گی، تو ظاہری بات ہے پھر ایسے لوگ جو ہے ان کا تو معاملہ جو ہے وہ پھر دکان اچھا بند پہ ہو جائے آپ تو بالکل انویسٹیگیٹر جرنلسٹ بھی ہیں، سینئر ہیں ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ گندم بوران جو کھا گیا سو کھا گیا. یہاں تو ملک میں یہی ہو رہا ہے کہ کھانا ذرا زیادہ چاہیے، بچاک وہ کروڑ لاکھوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور 5,000 تو ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ بندے کو سزا بھی ماشاءاللہ ملتی ہے بڑی لمبی. اور گندم بھی گئی اور سارا سسٹم بجلی کا بھی 54 ارب روپے کا جو یونٹ ڈالے گا پتہ نہیں کب واپس ملیں گے. کوشش تو کر رہے ہیں وزیر داخلہ. اب یہ جو چینی کا آ رہا ہے کہ اس میں بھی بہت بڑا بحران آ رہا ہے، اور چینی کے جو مالکان ہیں ان کو پیسے نہیں ملوں والے دے رہے ذمہ داروں کو. وہ کہہ رہے ہیں جی چینی باہر جائے گی تو پیسے ملیں گے. میرے پاس کئی لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں، میں جانتا ہوں، رورل ایریا سے ہوں، تو صرف چینی کے پیسے ملے تھے جو پچھلی حکومت بدنام ہے جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اب پھر اسی طرح ملوں والے پیسے نہیں دے رہے اور چینی کا بحران ایکسپورٹ ہو رہی ہے، پھر وہی تماشا لگے گا. اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں پاکستان میں ایک بدقسمت ملک ہے کہ جس کا 75% جو لوگ کھیتی باڑی پہ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں. 75% طبقہ جس کو زراعت کے سے پیشہ سے وابستہ ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اب معاملہ یہ ہے کہ جو چاول ہے ابھی تک جو ہے فصل دھان کی اچھی نہیں ملی. آج بھی لوگ پڑے ہوئے گوداموں میں، آڑتی مڈل مین کے اب تو رول گیا ہے، شیلر والے جو لوگ ہیں. اس کے بعد اب گندم جو ہے وہ ابھی ان کی کمر ادھر سے سیدھی نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد گندم کا جس طریقے سے 3900 ریٹ دے کر اور 2900 روپے میں بھی اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ جس طرح آپ نے ویٹ اسکینڈل کی بات کی کہ 35 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے گندم اس وقت ہم منگوا رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں جب ہماری گندم کی فصل آ گئی ہے. مطلب مارچ اپریل جو ہے مئی اپریل تک جو ہے وہ آتی رہی. حالانکہ اپریل میں آپ کو پتا ہے سندھ سے گندم جو ہے اس کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بھی پتا تھا کہ بمپر کراپ ہے، اور یہ بھی رپورٹس موجود ہیں کہ آلریڈی ہمارے پاس. اچھا اسد خیل صاحب ذرا ایک منٹ آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں. نواب غوث بخش بارودی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سن رہے ہیں آپ کی باتیں. نواب صاحب السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ جناب؟ اسد خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے سینئر ہمارے یہ جرنلسٹ ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے، آپ سے پوچھ لیتے ہیں. آپ لاہور بھی آئے تھے تو اتنا شارٹ پیریڈ ڈر کے آپ میرے چلے گئے. اب آپ نے مجھے خود بتایا کہ یہاں تو یہ خوف کی فضا ہے، بلوچستان میں تو خوف کی فضا زیادہ ہونی چاہیے. پھر آپ اسلام آباد گئے، پھر واپس چلے گئے. اب بتائیے کہ سارے سیاستدان کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ سب کو مل جل کر جب کوئی لائے عمل نہیں تیار کریں گے، طاقتور حلقے اسی طرح ہی کرتے رہیں گے، تو ان لوگوں کی لفاظی جو ہے کہ یہ مل سکتے ہیں، یعنی کوئی ملنے دے گا، یا ان کی رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے جی، اگر یہ جینین 100% سیاستدان ہے اور ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. یہ جب بھی چاہے ملے. ایک بندہ دوسری پارٹی میں جاتا ہے، دوسری سے تیسری میں جاتا ہے. اگر یہ بار نہیں ہے تو آپس میں مل بیٹھنے کے لیے پاکستان کو سیاسی بیماری لگی ہوئی ہے جی. تو اب سیاسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. ایسا نہیں ہو جی میں جب لاہور آیا، اسلام آباد گیا، پھر واپس بلوچستان سبی پہنچا، تو آپ یقین کیجئے مجھے سارے پاکستان پہ آسیب سا نظر آیا اور بڑا خوف تھا کہ کیا ہو رہا ہے. سیاستدان کیوں نہیں سمجھ رہے، کیوں نہیں ملک کو ٹھیک راستے پہ لے جانا نہیں چاہتے. سیاستدان کیسے سمجھیں، میری بات سنیں. یہ کوئی دوسرے ملکوں کے سیاستدان تو ہے نہیں جو خدمت کے طور پر سیاستدان بنے ہیں. ان کے پیچھے تو اربوں خربوں روپے کے الزامات ہیں، اور سارے اکٹھے ہو کے کریں گے کیا؟ مجھے بتائیے. ان کے اوپر اتنی زیادہ الزامات ہیں، ان کو اکٹھا کون ہونے دے گا؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے جی. انہوں نے ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں اپنے جیسے لوگ ڈھونڈے ہیں اور سب کے سب وہی کام کر رہے ہیں. جب آپ کی ملک کی اکائی، جس کو ہم عوام کہیں گے، لیڈرز کہیں گے، جب سب تھنک لائکس ہو گئے کہ پیسہ ہی بنانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نواز صاحب یہ تو بات ہے، یہ تو اکیڈمک ڈبیٹ ہے. آپ بتائیے، آپ پھر کے گئے ہیں اسلام آباد میں، لوگوں سے ملے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی سمجھ میں بالکل کچھ نہیں آ رہا. ہونے کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا. جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا. پاکستان بہت پاورفل، بہت اچھا ملک تھا. پتہ نہیں کون کر رہا ہے. جس ملک میں آپ جب روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، خواجہ سرا آتے ہیں، آپ سے خیرات مانگتے ہیں، آپ ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ شیشوں کے ساتھ اٹک جاتے ہیں. وہ ایک لیڈر کو چاقو یا بلیڈ جو بھی مارتے ہیں. تو اب تو خوف تو ہر جگہ ہے. گیا میں اپنی گاڑی میں بہت ہی انسیف محسوس کروں گا، آپ انسیف محسوس کریں گے. یہ جو سن 83 سے وزیر خزانہ
जनरल ज़िया साहब ने पंजाब को दिया था। इसका ख़ानदान बहुत ऊंचा चला गया, पैसा भी बहुत कमाया, और फ़र्ज़ ये किया जाता है कि ये सियासत भी बहुत जानते हैं। आज मेरे बाप की कही बात सही आती है कि ये पाकिस्तान को खाना ख़राब करने में इस ख़ानदान का हाथ होगा, जो चीज़ ये लोग डाल के चले गए हैं। क्यों नहीं बैठते जी मियाँ साहब? बहुत अच्छा नवाब साहब ज़रा होल्ड करें, मैं असद साहब से पूछता हूँ। असद साहब मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने भी और हमने भी देखा है कि स्टेशन के पास, ट्रेन के पार, यानी कि जो फाटक के पार की मदारी या इस किस्म की कुछ चीज़ें होती थी, जो आखिर में संडे का तेल जो था उसको कहता था मैंने बेचना है, तो फिर आराम से वो लोगों से पैसे लेके निकल जाता था। पहले का बेतहाशा उसने घंटा दो यही करता था, बल्कि दो तीन घंटे, ये आ रहा है ऊपर से कुछ आ रहा है, परी उतर रही है, देव उतर रहा है, वो पिछले आदमी को खारिश हो गई है, वो लेट गया, वो बिल्कुल तो जो उसकी रहती थी। पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही? हर हुक्मरान कहता है कि सरमायाकारी आ रही है, और आपने देखा कि 2022 के बाद तो चलो नए सेटअप आते गए और आज वो सेटअप मौजूद हैं। ये अब इस किस्म के सरमायाकारी के जो वादे अब तक करते रहे हैं लोग, कभी सऊदी अरब, कभी UAE, कभी कुछ, अब फिर $10 अरब का जो वादा किया है UAE ने, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है बाकायदा तारड़ साहब ने और कमाल साहब ने, जो बलूचिस्तान से हैं वज़ीर इस वक्त बड़े अहम हैं, कि उन्होंने कहा आप ही बता दें हम कहाँ पैसे लगाएं। अब ये इस तरह भी कुछ चीज़ होती है भला? देखिए वो कहते हैं ना, कहने को तो बातें बहुत अच्छी हैं, और जिस तरीके से ये चीज़ें की जा रही हैं, प्रोपोगेट की जा रही हैं, उस हिसाब से तो पाकिस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर फहरिस्त में मेरा ख्याल शायद पहले नंबर पे आ जाए। जिस तरह बात की जा रही है कि $25 बिलियन जो है वो सऊदी अरब जो है उसने सरमायाकारी करनी है, फिर कतर जो है कुछ $10 बिलियन उसने करनी है, $10 बिलियन जो है वो UAE जो है वो करने जा रहा है, फिर कोई टर्की जो है उसने करनी है, फिर चाइना के हवाले से आता है उसने करनी है, फिर $46 बिलियन जो हमें कहा गया कि CPEC में उसने इन्वेस्ट करना है। तो वो जो $46 बिलियन है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि $46 बिलियन जो है पाकिस्तान के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी की जो बात की गई है, वो तो कर्जे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर उनके बैंकों से हमने लिए हैं, और वो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक जो है या IMF, उस हिसाब से कई 100 गुना ज्यादा महंगे यानी जो है शरह सूद पर, और फिर उसमें सॉवरन गारंटी भी मौजूद है, जो कि एशियन डेवलपमेंट या और कुछ कर्जे ऐसे हैं उसमें एशियन 0.5 पे होते हैं, और उसमें सॉवरन गारंटी भी नहीं देना पड़ती। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से ये कहानियां सुनाई जा रही हैं हमें, कि बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है, नहीं भाई ये बताया तो जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि कौन से फील्ड में इन्वेस्टमेंट आ रही है। और आज भी सवाल उसी तरह मौजूद है कि आज भी वो कह रहे थे दुबई के अंदर अपॉर्चुनिटी के मौके के तौर पर ये जो टिप ऑफ आइसबर्ग है, ये पूरी लीक्स नहीं आई, जो अभी 11 अरब या 12 अरब डॉलर जो है तकरीबन 3,000 अरब से ऊपर जो पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज वहां पे आई है सामने। ये तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इससे ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं सामने आई। क्या मलक रियाज की वहाँ प्रॉपर्टीज नहीं है? क्या मीडिया टाइकोन्स की वहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं है? और बहुत सा बड़े टाइकोन्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज वहाँ पे मौजूद है, सबको पता है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर उसका नाम ही नहीं है अभी। तो मामला ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं, मुझे ये बताएं कि वो जो लोग हैं उनको नहीं पता, UAE वाले हों या सऊदी अरब वाले, कि जो ये लोग जो ताकतवर हैं, जो रूलिंग एलीट है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी अशराफिया है, जो पॉलिटिकल रूलिंग एलीट है, ये अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे वो मुल्क जो है नहीं, तो फिर हुकूमत जो है ये लोगों से झूठ बोल रही है, और फिर अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए सिवाय इसके एक ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। देखिए इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इनकी पॉलिसीज के ऊपर कंटिन्यूटी नहीं है, और सबसे बड़ा आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा माफिया है, या जोंकों की तरह आप देखें कि IPP माफिया ऐसा हमें चिमटा है कि अब उनका गर्शी कर्जा जो है वो तकरीबन 2,000 अरब से भी तजावज कर गया। कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम कितने दे रहे हैं? गंदम आपने बात की, 400 अरब रुपए की गंदम पंजाब ने खरीदी, 11 अरब रुपए माना हम उसका सूद दे रहे हैं। फिर जो 300 अरब रुपए की गंदम हमने $1 अरब के लिए हम उधर से नाक की लकीरें निकाल रहे थे,
IMF سے, اور دوسری طرف ایک زرعی ملک جو ہے وہ وافر مقدار میں گندم کی موجودگی اور بمپر کراپ کے باوجود $1 بلین سے زیادہ کی گندم منگوا رہا ہے. 2900 پہ 2500 پہ منگوا کے 4500 روپے کی بیچ رہا ہے. اور ہمارے جو گندم 400 ارب کے قرضے لے کے جو خریدی گئی تھی وہ گوداموں میں پڑی رہی, جو 4700. نواب صاحب سے اس کا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. نواب صاحب آپ نے بات سنی اسد خلل صاحب کی, کیا کہیں گے اس کا, اسی کا جواب دے دیں, سوال رہنے دیں. دیکھیے جی, حکمرانی کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں اور کچھ رنگ بھی ہوتے ہیں. جو حکمران بنے تو اس کو پیسے والا ہونا چاہیے. پیسہ کیا ہے, یہی چیز ہے. آپ کے باہر کے لوگ یہاں پہ کیوں نہیں کرتے سرمایہ کاری؟ اس لیے کہ وہ جو پرسنٹیج میں ہم ایک چنک لے جاتے ہیں, دبئی کے جو کیا کہتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی کیا کہ ہولڈنگز ہیں بہت زیادہ ہے جی. ہر چھوٹے آدمی کے بھی, جس کو آپ سمجھتے نہیں, اس کے بھی دبئی میں بنگلے ہیں, کوٹھیاں ہیں, سب کچھ ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کسی کو نہیں پکڑ سکتے, کیونکہ آپ کے پاس ایسا کوئی سیو نہیں ہے جس میں سے یہ پھنس جائیں. یہ آتے ہیں, کھاتے ہیں, بہت زیادہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں کم مت کھاؤ, زیادہ کھاؤ تاکہ تکلیف اگر ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ دے کے اپنی جان چھڑا لیں. پاکستان ایک نواب صاحب بات تو ظاہر ہے, آپ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ رہے ہیں, لیکن ہیں آپ پشتون, تو مطلب تو یہ ہے کہ KPK میں انہوں نے کہا گندم ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں, اور پنجاب نے پابندی لگا دی. ہے کس طرف جا رہی باتیں؟ نہیں دیکھیے, یہی تو بات ہے رجی. زمیندار, میں خود زمیندار بھی ہوں, اپنے اقبال شاہد صاحب, میں خود زمیندار ہوں. میری زمینوں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میں اس سے گزارا کرتا ہوں جی. میں سعودی عرب جب عمرے کے لیے گیا, وہاں پہ مجھے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ کوئی وہ خریدیں, پراپرٹی خریدیں ہوٹل ٹائپ کی, تو اس سے بڑی کمائی ہوگی. ان کا خیال تھا میں وزیر اعلیٰ رہا ہوں تو میں نے اندھی مچائی ہوگی. میں نے کہا بھائی خدا کو مانو, میں پتہ نہیں کیسے آیا ہوں یہاں پہ شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے. میں یہاں پراپرٹی کہاں لے سکتا ہوں؟ آپ دیکھ لیجئے دبئی میں تو بلوچستان کی بھی جتنے پریزیڈنٹ رہے ہیں, جتنے بھی منسٹرز رہے ہیں, چیف منسٹرز رہے ہیں, ان کے وہاں پہ بہت کچھ ہے. دیکھیے اس ملک نے لوگوں کو بہت نوازا ہے, تو اب اس ملک کے ساتھ ہم کیوں نہیں بارٹر کرتے کہ ہم اس ملک کو تکلیف میں اس کو ٹھیک کریں, یہ برابر کریں. امکانات کیا ہیں نواب صاحب, اور بریک کی طرف جانا, امکانات کیا ہیں؟ کیا ان حالات میں بھی جہاں صرف سیاستدان نہیں ہیں, اب تو یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بیوروکریٹ اور پولیس نے بھی ایک علیحدہ یہاں ریاست کے ودن ریاست بنا لی ہے. وہ سیاستدان بھی ان سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ جیسے ٹیبل ٹرن ہوگی تو وہ ان کو پکڑ لیں گے, عزت تو کسی کی رہی نہیں. تو پاکستان میں کتنے ادارے پاورفل ہیں سیاستدانوں کے علاوہ؟ دیکھیے ان کا نیکسس بن چکا ہے جی, ادارے بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سیدھی بات ہے, اچھے کو آگے نہیں آنے دیتے, جو ان کے کام آتے ہیں ان کو آگے آنے دیتے ہیں. ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی گورنمنٹ چلتی ہے جیسے ہو. اسد خلل صاحب اس پر کیا کہیں گے جو میں نے سوال کیا؟ دیکھیے اس میں تو پاکستان کی جو سیاسی جو ہماری جو قیادت ہے, چونکہ جب وہ اداروں کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے, اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے, اپنے اقدار کو قائم رکھنے کے لیے, اپنے اقدار کو حاصل کرنے کی خاطر جو ہے وہ ان اداروں کو استعمال کرے گی, تو یقینی طور پر پھر وہ ادارے بھی, میں تو کہتا ہوں ڈرے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, یا پہلے ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ IG کو ساتھ لیے پھرتے ہیں, ہر صوبے میں یہ رواج پیدا ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب بھی ماشاءاللہ نا کہ وزیر داخلہ ہے, وہ بھی کوشش کرتے ہیں. کیبنٹ اجلاس میں باقاعدہ نیرسٹ کرسی ان کی بڑی ہوتی ہے, یہ میں نے تو کسی زمانے میں نہیں دیکھا تھا. تو آپ کو دیکھا, چلو مان لیا سیکٹری رینک ہو گئے ہیں, پہلے ہوم منسٹری کے انڈر تھے. ہر صوبہ یہ سیاستدان تو ان لوگوں کے میرا خیال ہے زیر سایہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں اب اس میں قصور کن اداروں کا تو نہیں ہے. ہمارا جو ایک سسٹم ہے, جو ہمارا ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے ڈیموکریٹک, اس کے اندر اب دیکھیں نا, سیکٹری یا چیف سیکٹری یا IG جو ہے وہ منسٹر کے بہت, اگر گریڈ وائز دیکھا جائے تو کسی بھی حساب سے وہ برابر نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو سیکٹری یا IG یا دیگر جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, وہ ان کا جو پروٹوکول یا ان کا جو سٹیٹس ہے یا ان کا جو پتہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے وزراء سے بھی زیادہ شاید ان کے لیے جو ہے پروٹوکول یا امراض جو ہے وہ موجود ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو سیاسی جو قیادت ہے وہ اب ان کے اوپر مرہون منت ہے,
اور نہیں اگر ڈر یہ ہے کہ ان کے پاس ڈاٹا ہوتا ہے بیوروکریسی کے پاس تمام سیاستدانوں کا، ان کی زمینوں کا، ان کے کرپشن کا عام طور پر ہوتا ہے، ٹھیکوں کا، ٹرانسفروں کا، وہ کبھی بھی وعدہ ہوا یا ویسے کسی اپنے جونیئر جب ان کا سینئر بنتا ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی تو بے تحاشا چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سیاستدان اس فیلڈ میں تو ناکام ہے نا کہ ان کے متعلق کوئی ڈاٹا اکٹھا نہیں کر سک رہے ہوتے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بدنام تو سب سے زیادہ جو ہے بیوروکریسی کو کیا، اپنا جو سیاستدانوں کو کیا جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو جو اثاثوں کی بات کی جائے پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر جو بیوروکریٹس ہیں ان کی تنخواہ کتنی ہے، ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اثاثے کتنے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو حساب ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھا نہیں پہنا ہوتی نے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی پولیس افسر جتنا مرضی کرپٹ ہو جائے، کوئی بیوروکریٹ سول بیوروکریسی میں جتنا مرضی کرپٹ ہو، جتنی مرضی اس کی داستانیں آپ لے آئیں، جتنی مرضی آپ خبریں لگائیں، جتنے مرضی آپ سکینڈل لے کے آئیں، نہ تو ان کو کوئی نیا پوچھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ ایف آئی اے پوچھنے کے لیے ان کے کولیگ وہاں لگے ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے ہاں، کیونکہ وہاں پہ بھی ان کے کولیگ لگے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ جو ایک بھائی بندی کا جو ہے، بھائی چارے کا نہیں، اگر یہ آپس میں یعنی اس کا سب اسٹینڈرڈ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر کم از کم لفظ بھی یوز کریں، یعنی جو قابل سیاستدان ہوتے ہیں ان کو تو سائڈ لائن لگا دیا گیا، کیونکہ وہ تو اتنے وسائل کے مالک ہی نہیں ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ جو کماؤ پتر ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہے، تو جو کماؤ پتر ہے وہ ویسے پھنسا ہوا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، تو وہ بیوروکریسی کے نیچے ہی رہے گا نا، اس نے کیا پالیسی بنانی ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، کمزوریاں ہیں نا ان کی اپنی، اگر یہ اسٹیٹ فارورڈ ہو، کلین ہو، صحیح ہو، تو پالیسیاں یہ بھی بنائیں۔ اب دیکھیں جتنی مراد یہ لے رہے ہیں اگر سیاستدان، تو پھر بیوروکریٹ بھی بھرپور مراد لے رہے ہیں۔ اب پینشنوں کا آپ دیکھ لیں، ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، ان کے آگے پیچھے جو سارا معاملات ہے، گھروں کے بلوں کی دیکھ لیں، ان کے گھروں کا ہاؤس رینٹ دیکھ لیں، گھروں کی مینٹیننس ریپیئر کے اوپر، گاڑیوں کی مینٹیننس ریپیئر کی، ایک طرف مانیٹائزیشن بھی لے رہے ہیں پالیسی کے تحت، تنخواہ میں پیسے بھی ان کے ایڈ ہو رہے ہیں پیٹرول گاڑی اور ڈرائیور کی مد میں، دوسری طرف سٹاف کار جو ہیں وہ بھی مختلف۔ اچھا، میں نواب صاحب ذرا بات کر لوں۔ نواب صاحب مجھے بتائیے کہ آپ نے تو کابینہ نہیں بنائی تھی، بیوروکریسی کا کیسا تجربہ رہا؟ بہت اچھا تجربہ رہا جی، بیوروکریٹس بہت بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، مجھ پہ کم از کم انہوں نے پریشر ڈالنے کی بہت کوشش کی۔ میں آپ سے عرض کروں ایک بات شاہد صاحب، ابھی میرے ایک وہ ہے لیویز کا ملازم ہے جو کہ پرانا تھا، اس کے حساب سے وہ پھنس گیا، اس بیچارے کی تنخواہ 3 سال سے بند ہے۔ اب میں کمشنر کے پاس جاتا ہوں، کمشنر مجھے کہتا ہے کہ جناب آپ کیا سمجھتے ہیں نواب صاحب، میرا کیا اس میں وہ ہے رول ہے کہ میں اس کام میں جو نا آپ میرے پاس آتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کمشنر ڈویژن کے، بہت سارے ڈسٹرکٹ آپ کے اندر آتے ہیں، آپ نواب ہیں اس وقت۔ میں نے کہا کمال ہے، آپ کا کام یہ اپنے جو نا نیچے کام کرنے والوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، یہ آپ کا کام کرنے والا بندہ ہے، لیویز کا بندہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بیوروکریٹس نے اس ملک کو بہت خراب کر دیا ہے، اور کیونکہ وہ بیوروکریٹس جو ہے نا وہ منسٹرز یا چیف منسٹرز یا پاورفل لوگوں کے نک چڑھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ یہاں پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو سیاستدان نہیں، پھر یہ مانے نا سیاستدان جب سب کیبنٹ بناتے ہیں یا ان کے ساتھی ان کے ارد گرد جو ہوتے ہیں، جو قابل اگر آدمی بٹھائیں گے سیٹ بائی سیٹ، آپ کو پتہ ہے کہ مین ڈفر کرتے ہیں، انسان جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، یعنی آپ سیٹ پر ایک آدمی کو بٹھائیں، وہ اور طرح کام کرے گا، دوسرا اور طرح کام کرے گا۔ اس کے بعد سیاستدان بھی تو اس معیار کے اوپر اپنے دوستوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے۔ سیدھی سی بات، بالکل ٹھیک، لیکن آپ سے عرض کروں کہ جب میں نے سوچا، دیکھا، پولیٹیشینز کا کام دیکھا، حال دیکھا، منسٹرز کو دیکھا جو پیسے دے کے منسٹریز لیتے ہیں جی، تو وہ پھر اپنا کام کرتے ہیں، کرپشن کے علاوہ ان کے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹرانسفرز، پوسٹنگز، اس کا ٹینور کم ہوا تو چلو بھائی تم کو بھی نکالتے ہیں، دوسرے کو لے آتے ہیں۔ اسد صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں، پھر بریک کی طرف جانا، اور آپ کا شکریہ بات کو کرنا چاہتے ہیں۔ جنیجو بھی وزیر اعظم تھے، لیکن انہوں نے جب پالیسی لگائی تھی، آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو علیحدہ بات ہے کہ ان کی پیٹھ پہ بھی چھڑا گھونپ دیا گیا بیوروکریسی اور سیاستدان میں مل کے، اور آمریت کے جو سارے تھے لوگ، لیکن انہوں نے آپ کو پتا ہے چھوٹی گاڑیوں کی پالیسی جو ہے نافذ العمل کروائی تھی، تو کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ دیکھیں اوپر سے معاملہ ٹھیک ہو کہ جب ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اگر چھوٹی گاڑی میں بیٹھے گا تو یقینی طور پر نیچے والوں کو بھی کچھ سمجھ آئے گی۔ اب یہ جو بیوروکریٹس ہیں، ان کو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں کوئی انٹائٹلڈ ہے، اب 18ویں 17ویں گریڈ کے لوگ جو ہیں 8 اے سی ان کے دفتر میں لگے ہوتے ہیں، اور ان کو جو گاڑیاں آپ جنید صاحب کے دور میں بھی حصہ تھا، اور آپ کے غالباً تایا تھے یا ماموں تھے؟ جی، رائے منصب علی خان۔ ہاں جی،
अच्छा, हमें पता है कि एडिशनल सेक्रेटरी तक गाड़ी सेक्रेटरीट नहीं मिलती थी, डिप्टी सेक्रेटरी को खैर मिलती ही नहीं थी, सेक्शन उसको तो मिलती ही नहीं थी। तो HU बेग, अल्लाह ने मगफरत करे, पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़जाना, उनके पास मजदा थी, बड़ी पुरानी गाड़ी, फेडरल सेक्रेटरी को पुरानी गाड़ियाँ मिलती थी। तो आज आते हैं ब्रेक के बाद। असद खरसा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखें पाकिस्तान टुडे। नजीब अयूबी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अयूबी साहब, बड़ा कट शार्ट, क्योंकि आपको टाइम ज़रा कम मिला है, ये बताइए कि इस वक्त सूरत हाल, जो आम आदमी ये कहता है कि मुल्क में जिस किस्म की सूरत हाल है, दस्तो गिरेबान है, इंसान, सियासी पार्टियाँ ज़ाती दुश्मनियों के तौर पर काम कर रही हैं, और उसकी वजह से मुल्क के ये दूसरे लफ्ज़ों में पंजाबी में कहते हैं पट्ठा बैठ चुका है, ना यहाँ इन्वेस्टमेंट है, ना बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, और लोग हैं कि उम्मीद भी यानी उस तरीके की हमारे पास नहीं रह गई। इन हालात में कुछ लोग कहते हैं सियासतदान इकट्ठे हो जाएं। क्या ये सियासतदान इस वक्त जो सलाट चल रही है, जिनके ऊपर मुख्तलिफ वक्तों पर करोड़ों अरबों रुपये के असासों का इल्ज़ाम आते हैं, ये इकट्ठे हो सकते हैं या इनको इकट्ठा होने देगा? देखिए, मसला यह है कि इस वक्त वो सियासतदान तो इकट्ठे हो चुके हैं, फॉर्म 47 वाले, जिन्होंने इस मुल्क का भट्टा बिठाया हुआ है। वो तो इदारों ने उनको एक जगह के ऊपर लाके जमा कर दिया है, ठीक है, और उन्होंने बेड़ा गर्क करने में ना कोई कसर माजी में छोड़ी थी, और अब तो खैर और हाल बुरा हो गया है। गरीब आदमी और गरीब की बात करने वाले ये एक दूसरी लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, इनका इत्तेहाद अगर ना भी हो, कम से कम एक पेज पे इनको आना चाहिए और खुलकर इस 47 फॉर्म वाली हुकूमत की मुखालिफत करनी होगी। आपका मतलब है कि ये हुकूमत जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, इसके जो हुकूमत मुखालफ यानी मुहाज जो बना है, जिसकी आज मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब से हुई है और आप लोगों से, ये इनको इकट्ठा होना चाहिए। ये सब इकट्ठे हैं, ये सब 47 वाले हैं, जिनको 47 में नंबर नहीं मिला वो हैं ये। अच्छा, जना इन्हीं की तो पैदा करदा हुकूमत है ये। अब ये कि इनकी कोई सेटिंग नहीं बन पाई तो इनको फॉर्म 47 के हिसाब से नुमाइंदगी नहीं मिली। तो मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सारे लोग माजी में एक ही साथ थे, और इस नौबत को लाने में इनका पूरा पूरा हाथ है, पूरा पूरा किरदार है। अच्छा, असल में इन्हें मालूम ये है कि हमने आवाम को तो जवाबदारी देनी नहीं है, उसका इन्हें कोई खौफ नहीं है। इन्होंने कुछ इदारों के साथ सेटिंग बना के आने का वतीरा अपनाया हुआ है, जिसके नतीजे में पूरे मुल्क का ये हाल हो गया। ऐसा निज़ाम जो है, आप भी जद्दोजहद जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है जो हर जुल्म के खिलाफ जहाद समझ के करती है। इन हालात में आप खुद मान रहे हैं कि ये माजी का हिस्सा रहे हैं, वो चूँकि ये जीते नहीं, ये अलहदा हो गए हैं, जो जीत गए हैं फार्म 47 से वो हुकूमत कर रहे हैं, तो ये दोनों कैसे फिर इकट्ठे वो मुखालफत के साथ? मेरी बात का मतलब ये है कि अवाम को इकट्ठा होना है, ये सियासतदानों के पल्ले में अब कुछ भी नहीं है। जब तक अवाम अपना इत्तेहाद नहीं बनाएंगे और इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, उस वक्त तक मुल्क जो है वो सही और दुरुस्त डगर के ऊपर नहीं चलेगा। आपका मतलब आप पब्लिक वो मोटो की तरफ जा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम को इकट्ठा होना चाहिए, इन तमाम पार्टियों के खिलाफ अवाम को एक इत्तेहाद बनाना होगा। अब अवाम की नजरें सिर्फ और सिर्फ उस क़यादत के ऊपर हैं कि जो इस बहरान से निकाल सके। नहीं, लेकिन आप पर भी नजरें कराची में रही, आपका तो पता है कि लोगों ने कहा कि भाई हाफिज नईम जीत गया, लेकिन जिन्होंने करना था उन्होंने वो ऐसा सिस्टम बनाया और ऐसा तरीकाकार अपनाया कि लोग वोट देने ही नहीं जा सके और आपका मैंडेट आपको ना मिला। नहीं, हम तो मैंडेट वोट देने का मसला नहीं है, लोगों ने तो भारी तादाद में वोट दिया है। मसला 45 को कंसीडर ही नहीं किया गया। आज भी अगर 45 फॉर्म निकाल लिए जाए और जो जो जीता है उसको आप इख्तिदार दे दें, जिस परसेंटेज में भी जीता है। जमात इस्लामी कराची की एक पूरी भरपूर कुव्वत से जीती है, जिसके अलर रकम 47 वालों नहीं, आपकी बात जो है नेशनल टीवी पर सारी कौम सुन रही है। आपने एक नया आइडिया दिया है कि ये सियासतदान तो कोई कौमी मसला हल नहीं कर सकेंगे, ये तो आजमाए हुए भी हैं। ये तो आजमाई हुई बात है। तो फिर लीडरलेस तहरीक चलेगी, क्या होगा? नहीं, तहरीक की लीडर तो अवाम में से खुद निकल आएंगे। अच्छा, हाँ, लीडर का मसला नहीं है, लीडर अवाम में से खुद निकल आएंगे और वो जेन्युइन लीडरशिप होगी। तो आप ये रियल लीडरशिप होगी। आप आइंदा को ऐसी चीज देख रहे हैं? मैं बिल्कुल करीब देख रहा हूँ, कोई बहुत दूर की बात भी नहीं है।
یعنی حالات ایسے نہج پر جو پہنچ چکے ہیں خودکشیوں کا رجحان ہے، جو پوری فیملیز راوی میں ڈوب کے اور دریاؤں میں ڈوب کے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، یہ کیا حالات ہے؟ پورے ملک کا یہ حال ہے، صرف ایک پنجاب کا نہیں ہے، یہ کراچی کی یہی صورتحال ہے، اندرون سندھ کی یہی صورتحال ہے، پنجاب کی صورتحال ابتر ہے، کسان رل گیا۔ اب یہ آئندہ، اب یہ آگے جا کے یہ چینی کے معاملے میں یہ ذخیرہ اندوز، پھر چینی کے معاملے میں یہی وہ تو کرنے جا رہے ہیں۔ چینی والوں نے تو گنے کے کاشتکاروں کو پیسہ دینا بند کر دیا، وہ کہتے ہیں باہر ایک ایکسپورٹ گورنمنٹ اجازت دے گی، وہ سبسڈی ملے گی تو آپ کو دے دیں گے۔ جناب یہ تو مافیاؤں کا راج ہے، گندم مافیا ایک طرف بیٹھی ہے، ایک طرف چینی مافیا بیٹھی ہے، انہوں نے پچھلی اچھا حکومتوں کو بہت سپورٹ شکریہ کیا یوبی تھا۔ صاحب، بہت شکریہ، ذرا ٹائم کم ملا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین پروگرام دیکھے تھے پاکستان ٹوڈے، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان زندہ باد۔